बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम ख़बरें होती हैं और हम खुलासा भी आपके सामने पेश करते हैं ताकि उनके ऊपर डिस्कशन हो सके। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसे ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनकी ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इसमें ज़ाहिर है हर ही जो आती है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कुछ अहम ख़बरें आती हैं, कुछ बड़ी ख़बरें आती हैं, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। मसलन एक तो अमेरिका से आने के बाद आर्मी चीफ ने पहली बार कोर कमांडर्स को ब्रीफ किया है कि अमेरिका के दौरे के दौरान उनकी क्या गुफ्तगू हुई है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है, इस अलामिया जो कि जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि जो पेशरफ्त मशरक़ वस्ता और ईरान की हुई है उसमें दाखिली और ख़ारजी सलामती के उमूर का जायज़ा लिया गया और ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहैसियत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया। अब ज़ाहिर है कि ताकत का इस्तेमाल मसलन ये कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ईरान पे इज़राइल ने हमला कर दिया और चूँकि अपनी हेजमनी अपना तसल्लुत कायम करना था तो उसके तनाजुर में उसको बतौर पॉलिसी इस्तेमाल करने के ऊपर जो है वो कंसर्न्स शो किए गए। साथ में ये भी कहा गया कि भारत की तरफ से दो तरफ़ा कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। यानी कि जो हालिया जंग थी, ज़ाहिर है तीसरा फरीक इसमें अगर देखा जाए जो शामिल हुआ तो वो इज़राइल था और इनडायरेक्टली उसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया कि ये एक भारत की जानिब से एक ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है उसको बनाने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही अहम बात थी और इस पर फिर जो भारत के अज़ाइम हैं जिसमें कि हिंदुत्व और फिर तोसी पसंदाना उनके जो अज़ाइम हैं उसको भी कहा गया कि ये ख़तरनाक रुझानात हैं जो कि इस इलाके के अंदर इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या इसका मानी है, क्या मतलब है। साथ ही साथ में कल जो पॉलिटिकल हमारा मंजरनामा है उसके ऊपर एक अहम मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात थी मौलाना असद जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ और फिर राना सनाउल्लाह खान साहब की मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। तो हो क्या रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली ऑन कार्ड है, कोई सेनेटरी इलेक्शंस के हवाले से बातचीत हो रही है, क्या वाकई संजीदगी से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज करना चाहती है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर सदर मुमलिकत के इस्तीफ़े के हवाले से कुछ दिनों से बहुत ख़बरें जो है वो चल रही थी और इन ख़बरों के हवाले से मुख्तलिफ बयानात भी हमने देखे, तरादीद भी देखी, लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब ने इसकी बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में जो है वो तरदीद की है और उनकी इस तरदीद के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको तरदीद की ज़रूरत क्यों पेश आई। मगर बहरहाल उन्होंने कहा कि जो भी ये झूठ फैला रहा है, झूठ कौन फैला रहा है, उनको सब मालूम है, ऐसा क्यों कर रहा है, इस प्रोपेगेंडे का फ़ायदा किसको पहुंचेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुल्की एजेंट जो वो चाहे तो दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहें कर सकते हैं, मगर हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के साथ जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ के और वो बिल्कुल किसी सूरत भी सदर नहीं बनना चाहते। अब इसके बाद ज़ाहिर है कोई भाम तो नहीं रह गया, मगर जाहिर है कि एक पूरी जो कोशिश थी इसके पीछे क्या मामला थे ये बहुत अहम है और इसको बहुत बैन लफ्ज़ों में जो है इसकी तरदीद की गई है। ये भी आपको बता दें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम क्या वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं वफाक में, इसके ऊपर भी बात हो रही है। यानी कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ख़बरें जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने तो साफ कहा कि सीईसी ने फैसला किया था, अब सीईसी दोबारा फैसला कर सकती है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है कि वो हिस्सा बन जाए। इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब की मौरूसी सियासत जो है उसके ऊपर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, उनके साहबजादों के जब से अलीमा खान साहिबा ने या वापसी या पाकिस्तान आने के बारे में और तहरीक को लीड करने के हवाले से बात की है, ये एक मौजू ज़ेर बहस है। जमाइमा साहिबा ने आज ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटों को से बात नहीं करवाने दी जा रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने आने की बात की है तो उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी चल रही। क्या ऐसा है, क्या वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्या वो वाकई लीड करेंगे, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे अहम मौजू जो कि हमारे और आपसे मुताल्लिक है वो चीनी की कीमतें और चीनी के हवाले से जो एक स्कैंडल इसको कहा जाना चाहिए अब
है वो सरफेस पे आया है और ये बहुत अहम है। मसलन वफाकी काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी है और ये भी याद रहे कि 1 साल के दौरान 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के बाद अब दोबारा से 7 लाख मैट्रिक टन जो है उसको दरामद करने का फैसला किया गया। इस पर बहुत तनकीद हो रही है, इस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हो रहे हैं कि ये पहले बरामद क्यों की गई, फिर अब दरामद क्यों की जा रही है, इससे शुगर मालकान को क्या फ़ायदा, यानी शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता जो मालकान है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इससे कौमी ख़जाने को कितना नुकसान है। अवाम जो कि इस वक्त इदारा शुमारियात कह रहा है 182 रुपये पे, और ये गुज़िश्ता हफ्ते के ये तमाम जो नर्ख हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते तो 190 के करीब जो है वो मिल रही है चीनी। तो इसका फ़ायदा किसकी जेब में जा रहा है? किस तरह से पिछले कम अज़ कम एक समय हम समझ सकते हैं कि पिछले 60 बरसों में ये शुगर माफिया, बल्कि इससे भी पुराना ले जाए, एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से किस तरह से पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब शाहिद खाकान अब साबिक वज़ीर आज़म हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे राना सनाउल्लाह खान साहब। पहले भाई साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप वज़ीर आज़म रहे हैं और आपके दौर में भी चीनी के स्कैंडल्स जो हैं वो आते होंगे, सामने आए होंगे, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि ये तो हर 2 महीनों के बाद, 2 सालों के बाद जो है एक स्कैंडल आता है। ये जो चीनी का इस वक्त है कोई क्राइसिस नहीं है सच। शुगर अगले महीने कहा जा रहा है कि उसकी वो होगी, क्रशिंग भी शुरू होगी, उसके बावजूद ये जो दरामद करने का मसला है, आपको क्या लगता है वाकई कोई इस पर करप्शन इन्वॉल्व? देखिए, करप्शन का इल्ज़ाम लगाना ज़रा मेरे लिए बड़ा मुश्किल है किसी पर, लेकिन नाअहली का मैं बात ज़रूर कर सकता हूँ। शुगर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती रही है, सरप्लस होगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी, और ये 2015-16 में भी हुई थी और उसको बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया गया था। उसमें बड़ी बहस हुई थी कैसे करनी है, उस वक्त सब्सिडी भी देनी पड़ती थी क्योंकि हमारी चीनी इंटरनेशनल मार्केट से महंगी थी। उसका पूरा फार्मूला तय किया गया और बड़ी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हुई। उसके बाद पीटीआई के ज़माने में एक बड़े अजीब से मामलात हुए कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई, फिर मज़ीद इजाज़त दे दी गई, मुल्क के अंदर कीमत बढ़ती गई, तो कोई नोटिस ना लिया गया और बिल आखिर चीनी तकरीबन 150% बढ़ गई थी। तो उस वक्त के बाद फिर चीनी स्टेबल हुई, अब आकर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई और उसके चंद महीने बाद और चीनी की कीमत बढ़ती गई इस अरसे में, महल 130 से शायद 210 तक गई। अब इंपोर्ट की बात हो रही है, साथ अगर क्रशिंग का सीज़न आ गया तो इसका मतलब है कोई बफर स्टॉक आपके पास नहीं था। हमेशा जब आप एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले ये बात यकीनी बनाते हैं कि मुल्क में स्टॉक मौजूद हो, ताकि अगर कीमत बढ़नी शुरू हो तो आप मार्केट में रिलीज़ कर दें और कीमत को स्टेबल रखें। तो यहाँ तो लगता ये है कि बिल्कुल ही चीनी नहीं है कि अगर क्रशिंग महीने के बाद है, आप आज इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं तो महीना तो आपके इंपोर्ट में लग जाएगा, उतनी देर में चीनी आ जाएगी। इससे पहले गंदम के साथ ये हुआ है। ये मामलात बड़े अजीब मामलात हैं मुल्क के अंदर, और एंड पे जब नुकसान होता है फार्मर का होता है। इसमें फायदा किसको होगा? कीमत कंज्यूमर को अदा करता है। इसमें फायदा आपके ख्याल में किसको होगा? देखिए, चीनी का मसला ये है कि पाकिस्तान में चीनी की जो मिले हैं इनकी अक्सरियत जी सियासी लोगों की है और हर जमात से हैं। उनको बिल्कुल हक है कारोबार करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर जब आपकी पॉलिसी से चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि फ़ायदा किसको, जो आपने पूछा है फ़ायदा किसको हुआ। तो फिर ये स्कैंडल का नाम इस पे आ जाता है। ये गलती हुई तो हुकूमत बता दे भाई इसमें क्या। स्कैंडल नहीं तो माफिया तो मजबूत है ना। नहीं, माफिया इस तरह के स्कैंडल होता है ना। माफिया अगर हुकूमत की पॉलिसी को इस्तेमाल करके पैसे बना ले तो फिर ये बहुत बड़ी ख़राबी है, और ख़ास तौर उस सूरत हाल में जब उस चीज़ को बनाने वाले लोगों की अक्सरियत जो है वो सियासी लोग हों, तो फिर उन पर बहुत से सवाल उठ जाते हैं। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए हर एक को। वो हम बदकिस्मती से कर नहीं पाए और ये 2 दफ़ा ही हो चुका है पिछले 5-6 साल में। और अब अगर ये दरामद नहीं होती, यानी रोक दिया जाता है कि भाई
پاکستان کے اندر لوگوں کے کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے، تو 1 مہینہ انتظار کیا جاتا ہے یا اس دوران جو ہے چینی کی قیمتیں اور آسمان کی بلندی پر پہنچ جائیں؟ ہاں یہ بھی آپ کا پرابلم ہے. اگر یہ پرسیپشن کریٹ ہو گیا کہ بھئی چینی امپورٹ نہیں ہو رہی اور کرشنگ والے بھی اگر اپنا روک لیں گے کیونکہ ان کو تو فائدہ ہو جائے گا چینی نہ ہونے کیونکہ اسٹاک تو ان کے پاس ہوتا ہے، تو پھر قیمت مزید بڑھ سکتی ہے. نہیں مگر بھائی صاحب اس کا مطلب یہ کہ حکومت اس مافیا کے رحم و کرم پہ ہے، یہ جو شوگر مافیا ہے جو جیسے ڈرائیو کرے گا وہ اس کے حساب سے چلے گا. میں نے کہا دیکھیں شوگر مافیا آپ کس کو کہتے ہیں؟ جب مالکوں کی اکثریت جو ہے وہ سیاست سے تعلق رکھتی ہے اور ڈیسیژن میکنگ اور حکومت کے اندر بھی ہیں، اپوزیشن کے اندر بھی ہیں، تو اس پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اچھا آپ اس کے اوپر بھی آتے ہیں، ظاہر ہے سر سوال تو ہم اٹھائیں گے اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے سامنے بھی یہ سوال رکھیں گے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ پاکستان کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں خاص کر خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے، آپ کا خود کیا موقف ہے؟ آپ کی جماعت ہے اب ایک عوام پاکستان اور اس کو آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی تحریک چل سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف چلا سکتی ہے بغیر اپوزیشن کے اور کامیاب تحریک چلا سکتی ہے؟ دیکھیں تحریک تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہمارے حالات ہیں ملک کے جہاں پر کوئی نظام نہیں چل رہا، ملک کی ترقی نہیں ہو رہی، ہر پاکستانی ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں، ہمارا ملک کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہے، ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، سیاسی انتشار ہے، ہر قسم کے مسائل ہیں، تو اس میں تو تحریک کی گنجائش رہتی ہے. پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا تحریک کا مقصد کیا ہے. ماضی میں ان کا مقصد جو انہوں نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. ٹھیک، اگر یہ مقصد ہے تو یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. ایسی تحریکیں ماضی میں نہ کبھی آئی ہیں. آپ ملک کی بات کریں، یعنی پرسن سپیسیفک کوئی تحریک جو ہے کامیاب نہیں. جب ملک کی بات کریں گے، ملک کے نظام کی بات کریں گے، آئین کی بالادستی کی بات کریں گے، رول آف لاء کی بات کریں گے، سیاسی انتشار ختم کرنے کی بات کریں گے، اسی میں عمران خان صاحب کا حل بھی نکل آئے گا. لیکن اگر آپ یہ تحریک میں ہمارا مقصد ہی عمران خان صاحب کو سڑک پہ دباؤ ڈال کے نکالنا ہے، یہ کبھی ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے. پہلے وہ یہ بتا دیں یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی اس موومنٹ کا یا اس الائنس کا حصہ نہیں بنے. یہاں کوئی الائنس ہمیں نہ کسی نے کہا ہے نہ الائنس ہے. ہم نے کوشش ہو رہی تھی ایک جی کوشش یہ تھی کہ جن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور بنیادی طور پر آئین کا معاملہ، رول آف لاء کا معاملہ، ملک کے مسائل پر بات، اس پر اپوزیشن کی سوچ میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. آج پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، تو ان کو وہاں پر اپنا سب سے پہلے کام کرنا چاہیے. وہاں پر دونوں جگہ ان کی ناکامی ہے کہ نہ وہ اپوزیشن کا رول ٹھیک طرح ادا کر سکے، نہ کے پی کی حکومت چلتی ہے. پہلے اس پر کنسنٹریٹ کریں، تحریک اس کے بعد چلے گی. لوگ آخر پوچھیں گے کہ بھائی چلیں ہم تحریک چلاتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جائیں گے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ جواب اس کا کوئی ہے نہیں. تو اس لیے میرے مشورہ پی ٹی آئی کو یہی ہوگا کہ بڑی سوچ سمجھ کے ان معاملات کو، لوگ بھی ان کے اور خود ان کی جو لیڈرشپ جیل میں انہوں نے خط بھی لکھا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے نہیں ہے. وہ تو رپورٹ ہوا ہے، بالکل صحیح ہے اور ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ملاقات کی ہے خان صاحب سے، ان کے سامنے مندرجات رکھے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید جو پارلیمنٹری پارٹی اس نے بھی اس قسم کی بات کی ہے جی کہ کوئی راستہ نکالے. اکثریت نے یہ بات، اکثریت نے تو اکثریت ہی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اس پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، جو عمران خان صاحب ہی ہیں، کہ ان کو تھوڑا، اور یہ ایکسیس کی بات ہے، ہمیشہ جب آپ پولیٹیکل لیڈر سے ایکسیس کم رکھیں گے، نہیں اجازت دیں گے، جو ماضی میں بھی حکومتوں نے کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی کیا، اس سے پہلے جو مشرف صاحب کی حکومت تھی انہوں نے بھی کیا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو بند رکھا، کسی کے ایکسیس کی اجازت، اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یکسو نہیں ہے جماعت کے طور پہ کہ وہ اس کو لڑے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر سب مل کے چلیں گے اور ایک تحریک بنے گی جو کہ اتنی ڈیوائیڈ ہے کہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے بیٹوں کو اب لانا پڑ رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب؟ دیکھیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. وہاں سے جو مل کے آتا ہے وہ مختلف بات کرتا ہے. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی اس قسم کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں آ کر کوئی پولیٹیکل کیمپین یا کوئی تحریک کو لیڈ کر سکیں گے یا اس سے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جماعت موجود ہے.
اور پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس میں لیڈر ہیں اور ورکر اور ووٹر ہے، جو مڈل لیڈرشپ ہے اس پر عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے اور وہ وقت کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی ایک سپورٹ بیس موجود ہے اور اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے، لیکن اس کو کس طرح وہ استعمال کرتے ہیں یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ تو پھر کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی؟ یہ ان کے عمل پہ ہے، اگر وہ ملک کے ایشوز پر کنسنٹریٹ کریں گے، ملک کی بات کریں گے، اپنی حکومت چلائیں گے، اپوزیشن کا رول ادا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں پذیرائی ہے، اور اس پذیرائی کا بڑا حصہ حکومت کی ناکامی ہے، جو سیاسی جماعتیں آج اقتدار میں ہیں ان کی ناکامی ہے، جس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اگر نہیں ہے تو ورکر تو یہی چاہتا ہے، تو تنظیم ہے نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خط سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی اس وقت مذاکرات چاہتے ہیں، نہیں ہوئے سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات تو وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی لگتی ہے آپ کو امکان ایسا ہے؟ ہمارے جو سیاسی تاریخ ہے اس میں کبھی بھی سڑک کے دباؤ سے کسی کو کچھ ملا نہیں ہے، ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، پھر جا کر معاملات طے ہوتے ہیں، اور جس قسم کا ماحول اب پیدا ہو گیا ہے خاص طور پچھلے الیکشن کے بعد، تو یہ بہت تلخی کا ماحول ہے، اور عمران خان صاحب کی کنوکشن بھی ہوئی ہے۔ یہ کنوکشن کا جو معاملہ ہے ماضی میں شاید ایک ہی دفعہ ہوا تھا جو میاں صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا، پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے سن 2000 میں۔ تو اب کنوکشن کو کورٹس کیسے دیکھتے ہیں، حکومت کیا کرے گی، کیا کر سکتی ہے، یہ بھی ایک پیچیدگی اس کے اندر ہے، اور اس کو عذر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، سارا تو عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ ملک کی حقیقت پاکستان سارا جانتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سب ملک کو ترجیح دیں، اپنے جو معاملات ہیں، اپنا جو مفاد ہے، جو عہدے ہیں، ان کو ذرا ایک طرف رکھ کر ملک کو ترجیح دیں، اور جو ملک کے اندر آج انتشار ہے، جو یہ خلیج ہے، جو سیاست کے اندر نفرت ہے، دشمنی ہے، اس کو ختم کریں۔ مگر آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب، جو کہ آپ خود بھی کہتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، اتنی ادوار آپ نے دیکھ لیے، کہ کنوکشن کے بعد ان کے لیے ریلیف جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈائیلاگ کے ذریعے سے ختم ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا؟ وہ ڈائیلاگ وہ سیاسی لوگوں سے تو نہیں کرنا چاہتے، ملٹری ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سیاست میں دیکھیں اب تو ایک اوپنلی کہہ دیا گیا ہے نا کہ ہائبرڈ نظام ہے، ہائبرڈ نظام سے بات چیت کر لیں جو بھی ہے، لیکن اس میں ذمہ داری کون اٹھائے گا، کیا گارنٹیز ہوں گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں طرف سے گارنٹیز کا مسئلہ ہے۔ اس معاملے سے گارنٹیز دیکھیں، ہم کوئی آپس میں دشمن تو نہیں ہے نا، ایک دوسرے سے گارنٹیز مانگیں گے کہ تم کیا کرو گے۔ بات اگر آپ ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے، دونوں فریق جو یہاں بن گئے، آپ کو حل نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنے مفاد کو دیکھتے رہیں گے، میری کرسی مضبوط ہو جائے، مجھے اقتدار میں زیادہ وقت مل جائے، وہ یہ کہیں جی میں نکل کے ان سے بدلہ لے لوں، تو پھر ذرا۔ لیکن ابھی حال ہی میں بیرسٹر گوہر کو پرائم منسٹر نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، آپ بات چیت کریں، اور وہ پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا۔ لیکن دیکھیں کچھ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بامقصد باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہو سکتی ہیں بامقصد؟ یہ بامقصد کبھی بھی اس طرح اوپنلی نہیں کی جاتی، یہ آپٹکس کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں جی میں نے آئیں بات کریں، بھئی کیا بات کریں گے، آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ آپ اگر حکومت ہوتے تو کیا بامقصد آفر کرتے پی ٹی آئی کو کہ وہ؟ نہیں مجھے نہیں پتا، بات چیت کرتے نا، بیٹھ کے بات چیت کریں۔ اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے۔ آدمی جیل میں اس کو پیرول پہ دیں، بلا لیں، اسے آمنے سامنے بیٹھیں، آؤ یار بات کرو، کیا بات ہے۔ بات تو ملک کی ہے نا، آپ اپنا موقف رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ اپنا موقف رکھیں گے ہم کیا چاہتے ہیں، کیسے آگے بڑھیں گے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن وہ پھر بھی اب تک اگر دیکھا جائے تو خان صاحب ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی۔ سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی، حکومت ہے نا، ہائبرڈ حکومت ہے، وہ بھی سیاسی لوگ تو پوری طرح نہیں رہے نا، سارے ملے ہوئے ہیں، سارے مل کر حکومت چلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب خود کہتے تھے ہائبرڈ حکومت ہے، تو اس وقت بھی یہی بات تھی۔ تو سیاسی لیڈر تو کبھی یہ بات نہیں کرتا جی میں کسی اور سے بات کروں گا، یہ تو میں نے آج تک بات سنی نہیں، عجیب بات ہے۔ آپ آئیں، جو سیاسی لوگ اگر ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو وہ جس کے پاس اختیارات ہیں ان سے پوچھ سے آپ کو بتا دیں گے کیا جواب ہے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان جو یہ تفریق ہے کہ کون اختیار رکھتا ہے، کون ہائیبریڈ ہے، کون نہیں، اس کو چھوڑ دیں. آپ ملک کی بات کریں گے تو آپ کو حل مل جائے گا. اور اب آپ کی جماعت کی طرف اگر آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو خیر تھوڑا سا پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک گئی ہے مخصوص نشستوں کے بعد، تو وہ وہاں پہ آپ کو پولیٹیکل خاکہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ماضی میں بہت سی حکومتیں اس طرح توڑی گئی ہیں، جوڑی گئی ہیں، ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے. ایک حکومت ہے، عوام نے اس کو ووٹ دے دیا، غلط دیا، صحیح دیا. آپ مختلف طریقے کی جو کبھی عدالت سے آ جاتا ہے معاملہ، کبھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ٹوٹتے یا لالچ میں ہیں، دباؤ میں، دو طریقے ہوتے ہیں. اور بڑا ایک کم از کم 88 سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. آج یہ ٹوٹ گیا، وہ لوگ لوٹا کہا کرتے ہیں، لوٹا بھی نہیں کہتے ہیں. اب لوگوں کے اندر اتنی بےحسی اور مایوسی آ گئی ہے کہ وہ اس بات کو برا ہی نہیں سمجھتے کہ کون اپنی اٹس اے نیو نارمل. جی وہ نیو نارمل بن گیا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اب آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے سر؟ آپ کسی کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں یا؟ سر ہم تو جو آئین کی بات کرے گا، جو ملک میں رول آف لا کی بات کرے گا، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں. سیاست یہی ہونی چاہیے. تو کون بات کر رہا ہے اس وقت؟ جو اس وقت تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو پھر آپ کی بس ہم ٹھیک ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم آپ کے پاس بھی آتے ہیں، میڈیا میں بھی جاتے ہیں، اپنا پارٹی کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک بات چیت ہوئی تھی پچھلے ہفتے بھی، انفارمل تھی، ایک کھانے پر. وہاں پر سب نے یہی کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا بھائی کہ کیا ہمیں کوئی رول ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب نے کہا جی بالکل، جو آج حالات ہیں اس میں اگر ہم کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور ڈالیں. اب کیا کرنا ہے اس پر بات چیت آگے ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کوئی روڈ میپ تو ہوگا. ابھی تک تو آپ کی وہ طے کر لیں گے. ہم نے انفارملی بات کی، بیٹھے تھے کھانے پر، تو کیا کرنا ہے. وہاں کوئی جماعت کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. ہم جو چند دوست تھے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت عرصے سے، مختلف سیاسی جماعتوں کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو حل کی طرف آنا چاہیے. تو کیا اس میں جو تحریک تحفظ آئین جو کہ پہلے بنائی گئی تھی، اب تو اس کا اس طرح سے وجود نہیں، لیکن اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، بہرحال ان کے ساتھ بھی کوئی ملاقات آپ کی ہوئی ہے یا؟ نہیں، میری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں مصطفیٰ کھوکھر صاحب موجود تھے، ان کی ہوئی تھی. دیکھیں جو تحریک تحفظ آئین کی بات کے مقاصد ہیں اسے سب ایگری کرتے ہیں، کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے، بات یہ ہے آپ کس طرح. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہو ملک کے اندر جس میں آپس کی بات چیت سنیں، کوئی ملک کے مسائل کو حل کریں. ملک اس طرح جس طرح ہم ہیں اس وقت، آپ ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. کوئی کردار آپ کو نظر آتا ہے مستقبل میں کوئی میاں نواز شریف کردار ادا کریں، یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں آپ کے نزدیک؟ نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ریٹائر وہ ہوئے ہیں تو اس کا اعلان نہیں کیا گیا. وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی پارٹی وفاق میں بھی اقتدار میں ہے، صوبے میں بھی اقتدار میں ہے. تو ایک بہت بڑا رول ہے ان کا ملک کی سیاست کے اندر. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی جو حکومتی عہدیدار ہیں اس جماعت کے، وہ ان کی پہنچ یا ان کی حکم سے باہر ہے. اور ابھی جو اس وقت بیرونی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا جو وار ہوئی ہے بے شک لمیٹڈ تھی، 4 دن کی تھی، لیکن ایک خطرہ مستقل پاکستان کے اوپر ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک اندرونی دباؤ متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا اس کا، اور بیرونی کے لیے سب کو ایک جگہ پہ آنا پڑے گا، اور وہ کہیں پہ انوائرمنٹ نظر نہیں آتا؟ یہ جو جنگ تھی اس نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ایک یکجہتی کا ماحول پیدا ہوا ہے عوام کے اندر، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ سب جو یہاں پر ہم فریق بن گئے، فریق ہمیں ہونا نہیں چاہیے. ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، جوڈیشل ہو، یہ سب ایک طرف ہوتے ہیں، یہ آئین کے تحت ماتحت ہوتے ہیں. لیکن ہم فریق بن گئے بدقسمتی سے. تو اب بیٹھ کر ذرا ان چیزوں کو دور کریں. اس کے لیے ایک سوچ کی وسعت چاہیے اور کچھ قلب کی بھی وسعت چاہیے. اس کا مظاہرہ ضروری ہے. یہی لیڈرشپ کا کام ہے. آپ کے خیال میں کون کر سکتا ہے وہ؟ سب دیکھیں، یہ ایک سے نہیں ہوتا. اگر ہم سب حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. آج کس نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا ہوا؟ اس کا نام مجھے بتائیں. سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے لے کر جو پرائم منسٹر ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سب نے اٹھایا ہوا ہے. تو اس حلف کی پاسداری کریں. کیا ہمیں ملک کے مسائل نظر نہیں آتے؟ کیا ہمیں عوام کی تکلیف نظر نہیں آتی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ
2018 के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा गरीब हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। 4 करोड़ लोग बदतरीन सतह गुर्बत से नीचे हैं और ये तादाद बढ़ रही है। मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, रोज़गार के मौके नहीं है। ये आज हमारी हकीकत है। सर, अगले 6 महीने में आपको क्या उनकी पॉलिटिक्स का नक्शा नज़र आता है? ये सवाल मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ और आप इसका जवाब भी देते हैं। अगर इस मुल्क की लीडरशिप जी उस हुबुलवतनी का मुजाहरा नहीं करेगी जिसकी आज ज़रूरत है, तो पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर होगा और पस्ती का शिकार होगा। सारी लीडरशिप जी, आज लीडरशिप का तकाज़ा, इस मुल्क की लीडरशिप की जिम्मेदारी है आज कि इस मुल्क के अवाम को कुछ दें, उनकी जो मायूसी को दूर करें, उनको रास्ता दिखाएं। ये एक रोज़ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से, जेलों में डालने से, एक दूसरे को गाली गलोच करने से, हुकूमतें तोड़ने से, बंदे खरीदने से ये कुछ नहीं मिलता। हमने इतने तमाशे ये देखे हैं कि वहाँ उस वक्त जो होते थे वो सब सोचते थे मैं बड़ा मजबूत हो गया हूँ, बाद में पता चला कि वो खोखले हो गए। आप हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, तो डायलॉग के लिए आपको लगता है कि इंतखाबात से पहले जो है वो बात होगी या फिर होगी नहीं, और फिर क्या ये सेटअप अगले इंतखाबात तक चलेगा आपके ख्याल? ये आपकी मर्जी है। बात इंतखाबात से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने को बताया, एक सर्वे हुआ था, 82% लोगों ने कहा कि मुल्क के मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं, उनका यकीन उठ गया इंतखाबात से। ये आज हमारी हकीकत है। फिर इंतखाबात क्या देंगी? उससे पहले आपने डायलॉग करना है, इन मसाइल को हल करना है, आगे के रास्ते का तयन करना है कि मुल्क कैसे चलेगा। जो आज हालात हैं, मुल्क नहीं चल रहा। अगर इस बात का आप एतराफ़ नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, अबाइस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ाहिर है कि बहुत पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि बातचीत के ज़रिए से आगे बढ़ा जाए, अंदरूनी इस्तेहकाम लाया जाए, उसके बाद माशी और ज़ाहिर है दिफाई इस्तेहकाम भी ज़रूरी है और उसके लिए आगे बढ़ा जाए हुब्बुल वतनी के तहत। सो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो एतराज़ात हैं, जो सवालात हैं, वो राना सनाउल्लाह खान साहब के सामने रखें जो कि वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर भी हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी उमूर के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 2-3 बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आप से सैर हासिल बात करनी है। पहली बात तो आज मोहसिन नकवी साहब ने एक पोस्ट की है जो कि जरदाई साहब के हवाले से है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि क्या ऐसी ज़रूरत थी कि इस खबर की तरदीद की जाए, जो कि PMLN भी पहले तरदीद कर चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, तो बहुत सख्त लफ्ज़ों में तरदीद आई है। क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखें, मेरी नज़र में जो है वो ये गैर ज़रूरी है और इस ख़बर में कोई इतना दम खम नहीं था कि इसको बाकायदा तौर पे जो है वो एड्रेस करके इसकी तरदीद की जाती। इतना कह देना ही काफ़ी था कि ये ख़बर या अफवाह जो है ये गलत है, और इसको उन्होंने जिस तरह से कोई गैर मुल्की साजिश का उन्होंने कहा है, तो एज सच मुझे तो ये महसूस नहीं हो रहा कि उसके पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसीज थी या वो उनके साथ मिल के उन्होंने ये बात की। ये आप लोग जितने भी सीनियर एंकर साहबान हैं, आपके एक अपना जो है वो थॉट प्रोसेस होता है, आपके अपने एनालिसिस होते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप फ़र्ज़ करके भी एक बात कहते हैं कि जी ऐसा आपको महसूस हो रहा है या ऐसा होने जा रहा है, तो उसको इतना सीरियसली लेके तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ज़रूरत थी। असल में जो बात थी वो बात बिल्कुल गलत है। बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में असल में कहा गया था कि उनको हटाया जा रहा है, सदारती निज़ाम आ रहा है जी, और फिर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से भी बात की गई कि वो शायद सदर बनना चाहते। तो जाहिर है कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट था इस खबर का, उस कॉन्टेक्स्ट को अगर इग्नोर किया जाता तो प्रॉब्लम थी, अगर इसको इसकी तरदीद की है तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई
پریشر بلڈ اپ کرنے کی بھی کوشش ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے، یا یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس کی آپ نے بات کی، تو میں یہ بھی تھاٹ پروسیس آپ کے سامنے رکھوں کہ اس پہ بھی بات اب کی جا رہی ہے میڈیا کے اندر؟ نہیں، وہ تو یہ ہے نا کہ پھر جب آپ ایک بات کو بار بار ڈسکس کریں گے تو اس میں پھر ہر گفتگو میں ایک نیا پہلو اس کا نکل آئے گا۔ کوئی پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کیبنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو ایک ارینجمنٹ ہوا ہے، موجودہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اسی پہ پیپلز پارٹی بھی قائم ہے، ہم بھی قائم ہیں، اور ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نظام نے اگر چلنا ہے تو اسی ارینجمنٹ کے تحت چلنا ہے۔ اس میں بھلے اسپیشل سیٹوں کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت نمبر میں فرق آ گیا ہے، لیکن اس نظام نے جو ہے وہ اس کولیشن نے انہی اجزاء اور انہی کولیشن پارٹنرز کے تحت چلنا ہے جب تک بھی چلنا ہے۔ اس میں اگر کوئی فرق لایا جائے گا تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا، تو اور پیپلز ہم پارٹی ایک میجر پارٹنر کے طور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس قسم کی کوئی سوچیں یا اس قسم کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ پیدا ہونے دیں۔ تو پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے کہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی؟ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ امکان ہے کہ وہ بن جائیں گے، آپ کے خیال میں وہ ابھی تک پھر کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی؟ نہیں، میرا نہیں خیال اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب کیبنٹ میں اضافہ کیا گیا یا کیبنٹ کو کمپلیٹ کیا گیا، اس وقت تک یہ ممکن تھا، اور وزیر اعظم کی یہ خواہش بھی تھی، انہوں نے شاید اس وقت بھی کوئی بات کی ہو، لیکن ناؤ the cabinet is complete، تو اب اس میں جو ہے وہ پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام کو اسی طرح سے جس طرح سے یہ چل رہا ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سیاست میں چھوٹی موٹا اختلاف جو ہے وہ تو جمہوریت کا حصہ ہے، حسن ہے، وہ تو ہمارے اپنے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر اسمبلی میں کھڑا ہو کے وہ کو اپنا نقطہ نظر بیان کرے تو اس سے پھر آگے کہانیاں بننی شروع ہو جائے تو وہ تو غلط ہے۔ تو رانا صاحب یہ ٹھیک بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کا، لیکن ہائبریڈ جمہوریت جو ہے سر، اس کا اور ان کا کنسنسس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، جمہوریت کا حسن تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہائبریڈ جمہوریت کے حسن میں سے زیادہ مجبوریاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو اس مجبوری کے تحت ہم بات کریں۔ کل آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، مولانا کے ساتھ میٹنگ میں کیا چاہیے آپ کو، کیا نظر آتا ہے؟ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیوں آپ کی ملاقات ہوئی؟ تعاون چاہیے کسی قسم کا خیبر پختونخوا؟ جی، مولانا کے ساتھ جو کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، مولانا کے پاس ہیں، تو اگر ہم ایک وائزلی اور ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ان ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ وہاں پہ جنرل سیٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، وومن ہیں، تو اس سے پھر ایک دو سیٹیں جو ہے وہ زیادہ مینج کی جا سکتی ہیں۔ تو اس بارے میں کل ہمارے جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام صاحب اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہیں، تو ہم ان کے پاس گئے تھے، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی تھی۔ تو ہمارا یہ خیال اور کوشش ہے کہ وہاں پہ جہاں کہیں ہمارا ووٹ اگر ادروائز جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو وہ اگر مولانا کے کام آ جائے یا ان کی طرف سے ہمیں اس قسم کی مدد مل جائے، تاکہ ہمارا جو سینٹ سیٹس میں نمبر ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اچھا، تو ان کی طرف سے کیا آپ کو رسپانس ملا، اور کیا خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی کی باتیں ہوتی رہی ہیں، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ان کے ساتھ؟ جی، اس کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی رہی ہے، نہ اس سے پہلے ہوئی ہے، نہ کل ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اسی پہ سینٹ کے الیکشن پہ بات ہوئی ہے، اور اس پہ جو وزیر اعظم کا پیغام تھا وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھا۔ کل ہی صبح کے ٹائم مولانا اسد محمود صاحب کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے رسپانس میں پھر شام کو ہم گئے تھے،
تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ اگلے 1-2 روز میں اس کے اوپر کوئی بہتر پیش رفت ہوگی. اچھا رن صاحب، اب آتے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے، قاسم اور سلمان جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا یہاں پہ آنا اور تحریک چلانے سے متعلق. آپ نے جمائمہ صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا ہوگا، بلکہ انہوں نے آپ کی تصویر کے ساتھ اس کو پوسٹ کیا ہے کہ گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. کیا واقعی وہ آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو کیا وہ گرفتار ہوں گے؟ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ صرف اپنے والد کو ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے تو بالکل ان کی پوری جو ہے وہ سیکورٹی کی جائے گی، ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ بالکل یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والد سے جو ہے وہ ملاقات کریں. لیکن اگر وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں، کسی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس بات کے دائی ہیں کہ نسبت جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، لوگ اس کو پیار کرتے ہیں. اور یہ مخالفت تو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ غلط یا برا گردانتے رہے ہیں. ہم تو اس بات کو ہمیشہ ایک حقیقت کے طور پہ ہم نے اس کو آرگو کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں بھی ہیں، اور خاص طور کے برِ صغیر میں تو آپ ہندوستان لے لیں، کانگریس لے لیں، اس کے بعد آپ بنگلہ دیش لے لیں، اس کے بعد آپ پاکستان لے لیں، تو یہ تو ایک حقیقت ہے. تو اگر وہ آ کے یہاں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ کریں. اس پہ سیاست کے پھر جو مضمرات ہیں، جو اس کے کنسیکوینسز ہیں، اگر اس میں وہ کوئی وائلیشن کے مرتکب ہوں گے تو پھر جو ہے وہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، پھر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. بلکہ اگر انہوں نے آ کے حصہ لینا ہے سیاست میں تو سیاست میں تو پھر گرفتاری بڑی ضروری ہے. گرفتار ہوں گے تو وہ سیاستدان بنیں گے اور پولیٹیکلی جو ہے وہ امرج ہوں گے. تو اس سے تو پھر ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہونا چاہیے. نہیں تو رانا صاحب، اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر وہ آتے ہیں یہاں پہ تحریک چلانے کے لیے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کو وائلیشن تک جانے دیا جائے گا، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وائلیشن ضرور کریں گے؟ یہ تو آپ نے سوچ رکھا ہوگا نا کہ کس صورت میں ان کو گرفتار کرنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں صرف وائلیشن کی صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ جی بالکل بالکل. جب تک وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو وہ ایک جو ہے وہ محترم باعزت شہری ہوں گے. لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر جو پی ٹی آئی کی موومنٹ ہے اس میں تو وائلیشن کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں. پی ٹی آئی نے اب تک جتنے ایونٹس کیے ہیں، آپ انہیں 2014 کے لانگ مارچ سے لے لیں، اس کو بھی انہوں نے پرامنی نام دیا تھا، پرامنی کہا تھا کہ پرامن لانگ مارچ کر کے ہم اسلام آباد میں آ رہے ہیں. تو اسلام آباد میں پھر آگے جو انہوں نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ ان کا جتنے بھی ان کے احتجاجی پروگرامز ہیں، جلسے ہیں، وہ لے لیں. 2018 کے الیکشن میں جو انہوں نے کیا، اس کے بعد جو 25 مئی 2022 کو جو انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، یا اب نومبر کا احتجاج جو ہے وہ لے لیں، 9 مئی لے لیں، وہ تو انہوں نے وائلنس کے علاوہ تو ان کا کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب پھر وہ پروٹیسٹ کریں گے تو پھر تو گرفتاری جو بھی کرے گا وہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہوں یا کوئی بھی ہو، تو وہ تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. اور لیکن وہ تو میں ویسے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے، جو کہ ان کا حق ہے، ان کو لینا چاہیے، تو پھر تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ گرفتار ہوں گے تو سیاست جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی. لیکن بہت سے لوگ جو ہے سیاست میں حصہ نہیں بھی لیتے اور وہ کیمپین چلاتے. مثلا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر مقدمات چل رہے تھے تو ان کے دونوں صاحبزادے کیمپین انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی تھی، باہر سے چلائی تھی، بی بی نے یہاں سے چلائی تھی. تو سیاست میں تو پھر وہ بعد میں آتے ہیں نا، وہ تو پارلیمانی سیاست ہے، دوسری سیاست ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اگر وہ آ گئے، پہلے تو یہ بتا دیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس کے اوپر؟ ظاہر ہے آپ حکومت ہے، اور اگر آ گئے تو وہ تحریک کو باقاعدہ لیڈ کریں گے یا صرف پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں؟
میری انفارمیشن تو نہیں، لیکن میری رائے ہے یا میرا انالیسس ہے کہ وہ کسی تحریک کو لیڈ کرنے یا سیاست میں حصہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر وہ آئے بھی تو وہ صرف اپنے والد کو ملنے کے لیے آئیں گے اور ان کے وہ ملنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ ملیں گے اور واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ کسی جلسے کو یا کسی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے، جو میری اسیسمنٹ ہے، وہ نہیں آئیں گے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھیں تو وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے آئی تھیں. انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہ گرفتار بھی ہوئیں، ان کے خلاف مقدمات بھی بنے اور ان کے بیٹوں کے خلاف بھی آپ کے علم میں ہے کہ مقدمات بنے. اور انہوں نے تو بالکل یہ کہہ کے حصہ لیا تھا کہ وہ اپنے والد کی سیاست کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے سیاست کی. ران صاحب، اب بات چیت کے اوپر یا مذاکرات کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. آپ سیاسی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے. حال ہی میں وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس وہ گئے ان کی نشست پہ اور ان سے مذاکرات کی، ان کو دعوت دی. کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ باقاعدہ باضابطہ وہ دعوت تھی اور وہ کیوں مسترد ہوئی، یا کوئی ایسی بامقصد آپ کے پاس مذاکرات کی دعوت نہیں ہے جو کہ آپ پی ٹی آئی کو دے سکیں؟ نہیں دیکھیں، بامقصد دعوت کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوئی وزیر اعظم نے کوئی پریس سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی کسی صحافی کے سوال کے جواب میں کوئی بات کی ہے. انہوں نے بنفس نفیس ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ 2 دفعہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اور مقصد اس سے زیادہ کیا اسے تو انہوں نے کہا کہ آئیں آن آل ایشوز، جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں. اور ہم جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، ہماری گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی ہو، چند بیسک چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی چاہیے. اور یہ اس ملک کی خوشحالی اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہے نا ایک لازمی امر ہے. اور یہ آفر جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے وین ہی واز اپوزیشن لیڈر اینڈ عمران خان صاحب واز دی پرائم منسٹر، انہوں نے اس وقت بھی کی تھی 2018 میں جب ان کی گورنمنٹ فارم ہو چکی تھی. لیکن اس کا بھی جواب انہوں نے ان کو جو ہے وہ جیل کی صورت میں اور مقدمات کی صورت میں دیا تھا. تو ابھی بیرسٹر صاحب نے کوئی جواب دیا جو ہے وہ ان کو اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے دی. اس کے بعد یہ جس دن بجٹ پاس ہوا وہ ان کی سیٹوں پہ چلے گئے، جا کے ان سے مصافحہ کیا اور وہاں پہ بھی ان کو کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے. تو جب بات کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہم تو چارٹر آف اکانومی سے شروع کریں گے، ہم تو پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوشحالی سے بات شروع کریں گے. لیکن اگر انہوں نے کسی اور موضوع کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اس پہ بات کریں تو وہ بھی کر سکیں گے. ظاہر ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہر جماعت اپنے لیڈر کے لیے بات کرتی ہے. وہ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی رہائی کے بعد آگے مذاکرات چل سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ابھی تک ویسے کوئی جواب آیا بیرسٹر صاحب کی طرف سے آپ؟ نہیں وہ یہ بات بالکل نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے ہمیں، ہم ان کی رہائی کی بات نہیں کریں گے. ان کی رہائی کی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میری رہائی کی بات نہ کی جائے، آپ اور موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے مقدمات کو لڑ کے لیگلی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر باہر آؤں گا، میری رہائی کی آپ بات نہ کریں. یہ جب مذاکراتی کمیٹی بنی تھی تو جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے تو مذاکراتی کمیٹی نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، ان کے مقدمات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے آگے بات کریں. تو پھر اس سے آگے بات کیوں نہیں بڑھی تھی اس وقت؟ اس سے آگے بات انہوں نے جو ہے وہ دوسری میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تیسری میٹنگ کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو پھر کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دقت ہے؟ وہ چاہ رہے اگر کہ عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات نہ ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی پرسنل جی نہیں
दिक्कत यहाँ पे है कि इमरान खान साहब बिलीव ही नहीं करते पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर। आप 2011 जब उन्हें जो है वो उन्होंने जलसा किया था, जब से उन्हें पॉलिटिकल रिकग्निशन मिली है, उससे ले लें ये 14 साल हो गए हैं, उन्होंने कभी भी जो है वो डायलॉग नहीं किया। वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करते कि जो है वो डायलॉग होना चाहिए, जबकि डेमोक्रेसी जो है और ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये तो डायलॉग से चलती है, आगे डेडलॉक से नहीं चलती। ये तो गाड़ी के दो पहिए हैं, जब तक इनके दरमियान जो है वो हम आंगी नहीं होगी तो ये सिस्टम तो चल नहीं सकता। तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी सर, फिर कैसे होगा? क्योंकि अगर आप देखें एक्सटर्नल दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, तो इंटरनली भी आपको जो है वो एक दूसरे के साथ एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो फिर कैसे, क्या वे फॉरवर्ड आपको लग रहा है? नहीं, कोई ना एक्सटर्नल कोई दबाव है ना कोई इंटरनल दबाव है, कोई दबाव नहीं है। और इस वक्त तो खैर हुकूमत की जो है वो पोजीशन जो है वो शायद इससे पहले कभी भी इतनी बेहतर नहीं होगी, किसी भी सिविल गवर्नमेंट की जो है वो इतनी बेहतर पोजीशन नहीं रही होगी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की है। और मुझे लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब शायद वो रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऐसे वज़ीर आज़म होंगे जो अपना टेन्योर जो है आखिरी दिन तक जो है वो पूरा करेंगे। तो कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, लेकिन इवन देन हम एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में रहते हुए हम ये चाहते हैं कि हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तिलाफ के दरमियान जो है वो डायलॉग होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये उनकी मर्ज़ी है, हम अपना स्टांस जो है वो कायम रखेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये उनकी मर्ज़ी है। सर आखिरी सवाल है सर, ये चीनी के बारे में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि चीनी को दरामद किया जाए और अगले महीने से क्रशिंग सीज़न भी शुरू हो रहा है। ये काफ़ी एक स्कैंडल अब ये बन चुका है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्यों हुकूमत को ज़रूरत पेश आ रही है और इसको कैसे दिफा करेगी हुकूमत इसका? नहीं, ये कोई स्कैंडल नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को आदत है कि चाय की प्याली में जो है वो तूफ़ान लाने की। बड़ी सीधी बात है कि मुल्क के अंदर स्टॉक जो है वो वाफर था और अब गालबन कोई 700 के करीब मीट्रिक टन जो है वो चीनी जो है वो बरामद की गई और गालबन कोई 400-450 मिलियन डॉलर्स का ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुआ। उसके बाद जो स्टॉकिस्ट हैं, इसमें शुगर मिल मालकान का भी या शुगर मिल्स का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जो मिडल मैन है उसने इसमें जो है वो एक मसनूई जो है वो किल्लत पैदा करने की कोशिश की ताकि वो मुनाफा कमाएं। तो इस सूरत हाल को देख के गवर्नमेंट ने जो है दोबारा फैसला किया कि इसमें जो है वो चीनी की कुछ मगर रान साहब जितने टन बाहर भेजी गई है उतने ही टन मंगवाई जाएगी। 300 मीट्रिक टन जो है जी 7 लाख टन बरामद की गई है और उतनी है वापस मेरा ख्याल है जी नहीं कोई उतनी वापस नहीं मंगवाई जा रही। ये कोई मेरा ख्याल आधी से भी कम, कोई 300 मीट्रिक टन के लगभग और 150 मिलियन डॉलर की रकम ज़र मुबादला खर्च होगा। तो वो मंगवाने की जो है वो अच्छा जो है वो आप कह रहे हैं हाफ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। जी मैंने जो है वो आम आदमी जो है आम आदमी जो है उसको उसका इस्तेसाल नहीं होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर ने फैसला इसलिए किया कि चलें अगर 400 मिलियन डॉलर हमें हासिल हुआ है तो चलो वो हम समझेंगे कि 250 हुआ है, 400 नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी जो है वो सफ़र ना करे। बहुत शुक्रिया। तो ये जो गैप है बिटवीन क्रशिंग सीज़न, तो ये उसमें ये मामला जो है वो स्टेबल हो जाएगी चीनी की कीमत। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है राना सनाउल्लाह खान साहब की, फैसला आपका।